وہ چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا، تالیہ کا کمرہ۔ اس بھاری بھرکم عورت نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی اور تالیہ کو کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ دوپٹے سے پیچھے باندھ دیے تھے۔ میز پر قلم کاغذ رکھا تھا۔ تالیہ کا سر جھکا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عورت آگے آئی اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا۔ شکر کرو شفقت بھائی نے مجھے گھر پر بلا لیا۔ سب انسپکٹر دردانہ نام ہے میرا، جانتی ہو تم مجھے اچھی طرح، بلکہ پورا علاقہ واقف ہے مجھ سے۔ تھانے لے کر جاتی تو تم ایک گھنٹے کی مار برداشت نہ کر سکتی۔ جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑی، اس کا بھیگا چہرہ پرے لٹک گیا۔ عورت اب اس کے سر پر جھکی اور آ کے کہنے لگی، اس کاغذ پر اعتراف جرم لکھو کہ کس طرح تم نے دادا جی کو زہر دینے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ مجھے دادا جی کے پاس لے جاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ روتے بلکتے ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ تھانے دارنی نے زور کا جھاپڑ اس کے چہرے پر رسید دیا۔ وہ کرسی سمیت نیچے جا گری۔ دردانہ جھکی اور گردن سے دبوچ کر اسے اٹھایا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھو، بلکہ لکھ تو میں نے دیا ہے، اس پہ دستخط کر دو۔ وہ اسٹامپ پیپر تھا اور وہ تیار تھا۔ تالیہ کے آنسو یکدم رک گئے۔ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے ناک سے گھیلی سانس اندر کھینچتے سر اٹھایا اور دردانہ کو دیکھا۔ اچھا، کہاں کرنے ہیں سائن؟ وہ بدلے ہوئے انداز میں بولی تو دردانہ نے گہری سانس لی اور پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگی۔ اسی کاغذ پہ بالکل نیچے، جہاں تمہارا نام لکھا ہے، اور ساتھ تاریخ بھی ڈالو۔ وہ دوپٹے کی گرہیں کھول رہی تھی۔ اگر میں سائن کر دوں تو تم مجھے دادا جی سے ملنے دو گی؟ دردانہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس بات پر تلخی سے مسکرائی مگر بظاہر نرمی سے بولی، ہاں بالکل۔ اچھا، میں کر دیتی ہوں سائن۔ وہ رضامندی سے جلدی سے بولی اور گردن کاغذ پر جھکا لی۔ اب وہ تحریر پڑھ رہی تھی۔ دردانہ نے آخری گرہ کھولی تو اس نے ہاتھ کھینچ لی اور قلم اٹھا دیا۔ پھر کاغذ چہرے کے سامنے لائے تحریر پڑھنے لگی۔ وہ تحریر جس کے مطابق وہ دادا جی کو مارنے کا اعتراف کر رہی تھی۔ دردانہ گہری سانس بھر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تالیہ نے کاغذ میز پر رکھا اور سائن کرنے جھک گئی، ساتھ ہی منہ میں کچھ بولی۔ دردانہ نے ابرو اٹھایا، کیا؟ وہ پھر جھکے جھکے کچھ پڑھائی۔ دردانہ نے اکتا کے چہرہ جھکایا، کیا بک رہی؟ اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ تالیہ کی مٹھی کی پشت زور سے اس کی ناک پر آ لگی تھی۔ دردانہ تیورا کے پیچھے کو لڑکی۔ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائی تھی، مگر یہ اختتام نہ تھا، یہ صرف آغاز تھا۔ مجھے مارا تم نے؟ ہاں، تالیہ بنت مراد کو مارا تم نے؟ وہ بھوکی شہرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا، پھر تابڑ توڑ اس کے چہرے پر مکے مارنے لگی۔ دردانہ نے چلاتے ہوئے اس کے بال کھینچے مگر تالیہ بھی کافی صحت مند تھی۔ وہ اس کا جنون اور جوش کہیں زیادہ تھا۔ چند لمحوں میں اس نے دردانہ کو پھر سے نیچے گرا دیا اور کرسی اٹھا لی۔ میں تالیہ بنت مراد ہوں۔ میں محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ میں دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے بنی ہوں۔ مجھے مارا تم نے؟ وہ دیوانہ وار کرسی کی ٹانگ پر برسائے جا رہی تھی۔ دردانہ زمین پر گری دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا مگر تالیہ اسے مارے جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد جب تالیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر راہداری میں کھڑے ابا، امی اور جبران نے پرامید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلتا گیا اور جو منظر سامنے آیا اس سے ان کی مسکراہٹیں سمٹی۔ سامنے کرسی پر دردانہ بے حال خون آلود چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور گردن نکاہت سے ڈھکی ہوئی تھی۔ امی کا منہ شوق سے کھل گیا۔ دردانہ! اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی دروازے کی اوٹ سے وہ نکل کے سامنے آئی۔ الجھی پونی سے نکلتے بال، ماتھے پہ گھومڑ اور خون، سرخ انگارہ ہرنی جیسی آنکھیں اور ہاتھ میں پکڑی چھری، وہ جو الماری میں رکھتی تھی چوری شدہ پھل رات گئے کاٹ کے کھانے کے لیے۔ اس چھری کو لہراتے ہوئے ان سب کو گھورتی آگے بڑھی۔ اور کس کو کروانا ہے مجھ سے اعتراف جرم؟ ہاں، اور کون مجھے مارنے آئے گا؟ کس میں ہمت ہے؟ اب وہ تالیہ کو ہاتھ بھی لگائے۔ ابا تو وہیں کھڑے رہے مگر امی 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئیں۔ اب ہٹو سامنے سے تم لوگ، مجھے دادا جی سے ملنا ہے۔ وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ غرا کے بولی تھی، اور اگر کوئی درمیان میں آئے تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ اس کو نہ چھیڑو شفقت بھائی۔ پیچھے سے نڈھال سی بندھی ہوئی دردانہ درد سے چلائی، یہ واقعی مار دے گی آپ کو، یہ پاگل ہو چکی ہے۔ تالیہ! جبران نے پکارا تو تالیہ نے غصے سے اس کو دیکھا۔ تم نے کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ مل کے؟ میں دادا جی کو تم لوگوں کی اصلیت بھی بتاؤں گی اور ثبوت بھی دکھاؤں گی۔ یہ تم لوگوں کو… تالیہ! دادا جی کا کچھ دیر پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہے، دادا جی مر گئے ہیں تالیہ، وہ بنا کسی دکھ کے بے تاثر سا بولا۔ تالیہ کے گھندے ڈھلک کے، چھری والا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ چند لمحے وہ ساکن سی کھڑی رہی، پھر بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ تیز تیز زینے پھلانگتے اور دہاڑے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جبران درست کہہ رہا تھا، دادا جی جا چکے تھے، اسے دیر ہو گئی تھی۔ لب بھینچے سر جھکائے اس نے جھٹکے سے رسی کی آخری گانٹھ کھولی تو ایڈم کے ہاتھ کھل گئے۔ وہ جلدی جلدی باقی رسی خود اتارنے لگا۔ سوچا شکریہ کہے مگر تالیہ کا جواب خوشگوار نہیں آنا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ واپس مڑی اور اس سے قبل کہ وہ فاتح کی طرف آتی گھوڑا گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ وہ تینوں بری طرح چونکے۔ فاتح نے گردن موڑ کے پنجرے کی سلاخوں سے دیکھا۔ گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا جو وہ رکی تھی معلوم نہیں پڑتا تھا، مگر اتنا نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی لمبی چوڑی سی دیوار تھی۔ کیسی دیوار ہے؟ تالیہ اپنی طرف سے جھانکنے کی صحیح کر رہی تھی مگر کچھ واضح نہ تھا۔ یہ شہر کی فصیل ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملاقہ شہر کی فصیل۔ وان فاتح کے الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ وہ تاریخی شہر، سلطنت ملاقہ کا دارالحکومت، ملاقہ ان کے سامنے تھا، جہاں سلاطین کے محل تھے، جہاں شہزادیاں رہتی تھیں،
کیا وہ واقعی ملاقہ میں داخل ہونے والے تھے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھوڑا گاڑی رک چکی تھی، چند افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تالیہ نے سننے کی کوشش کی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ شہر کی فصیل ہی ہے، کیونکہ گاڑی بان غالباً کسی پہرے دار سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کان لگا کے غور سے سننا چاہا۔ کسی عبدالخیر کا آدمی ہے اور اس کے پاس قیمتی سامان ہے۔ اب فصیل کا سپاہی اس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ وہ سن کے ترجمہ کر رہی تھی۔ بھاری گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی پھر سے چل پڑی۔ تالیہ نے جلدی سے رسیاں واپس ہاتھوں اور گردن میں لپیٹ لی، یوں کہ لگے وہ ہنوز مقید بیٹھی ہے۔ اسے دیکھ کر ایڈم نے بھی تقلید کی۔ اب وہ تینوں دم سادے بیٹھے تھے۔ گھوڑا گاڑی اب شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ چھوٹے بنگلے میں اگر بتیوں کی مہک پھیلی تھی۔ لاؤنج میں سفید چادریں بچھی تھی جن پر جا بجا کھجور کی گٹلیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ چادریں البتہ خالی تھیں، لوگ مردے کو پڑ بخش کے جا چکے تھے۔ وہاں صرف وہ بیٹھی تھی، سر پہ سفید دوپٹہ اوڑے، اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں پر گال ٹکائے، آنسو آنکھ میں ہنوز اٹکا تھا۔ ماتھے کا گھومڑ اب نیلا ہو چکا تھا۔ دفتن شفقت صاحب اندر داخل ہوئے، چادروں کے ایک طرف جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلتے اس کے قریب آئے اور سامنے بیٹھے۔ تالیہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ نہ سخت لہجہ تھا نہ نرم، بس مطمئن۔ وہ گھٹنے پر گال رکھے بیٹھی دور خلا میں دیکھتی رہی۔ گھر کی بات تھی، اس لیے میں نے تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے۔ پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی، سمجھو معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ دادا جی نے اس کے نام دکانوں کا انتقال ہی نہیں کروایا تھا، ابھی اسی لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اب تالیہ کو سزا دینا بیکار تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پلکوں کے کنارے پہ آنسو ٹکا تھا مگر گرتا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ایک میرج بیورو سے بات کی تھی، ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے ہم نے۔ لڑکا ملائیشیا کا ہے، تمہارے ملک کا۔ اگلے ہفتے نکاح ہوگا اور چند دن بعد تم ملائیشیا چلی جاؤ گی۔ ہم تمہیں اچھا زیور اور کپڑے دے کر رخصت کریں گے اور ہمارے سارے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ جو تم نے چاچا جی کے ساتھ کیا اس کی معافی تم خدا سے مانگتی رہنا، مگر آئندہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ جب اس طرح بت بنی بیٹھی دوسری طرف دیکھتی رہی تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس کبھی جیب خرچ جتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، لیکن جب بھی کچھ بچا پاتی تو ایک تنظیم کو خیرات کے طور پر بھیجتی جو ایشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے۔ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی تو وہ وہیں رک گئے۔ وہ تنظیم ایک مہم چلا رہی ہے جس کے تحت یتیم خانوں میں والنٹیئر پروگرام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ والنٹیئرز پروگرام سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟ جب اسٹوڈنٹس یا سوشل ورکر رضاکار بن کر چند دن کے لیے یتیم خانے میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنی رپورٹس، تھیسز اور پیپرز لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ بہت نیک کام کر کے گئے ہیں، مگر نہیں۔ اس کی دوسری آنکھ میں بھی آنسو اٹک گیا مگر گرا نہیں۔ وہ وہیں کھڑے اس کو سنیں گے۔ یہ رضاکار یتیم بچوں کو ظالم وارڈن سے زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ چند دن میں بچے ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں۔ ہر اجنبی کو دیکھ کر بچوں کو لگتا ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا، مگر وہ جب اپنے بھرے کاغذوں اور رجسٹر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ساری عمر کے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ شفقت صاحب وہیں کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھیں گے جیسے بدقت برداشت کر رہی ہوں۔ وہ دیوار کو دیکھتی رندی آواز میں کہہ رہی تھی، اور اگر کبھی وہ زندگی میں آگے جا کر کسی اجنبی کو اپنا مان بھی لے اور اس سے محبت کر بھی بیٹھے تو بھی آخر میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر خون کے رشتے پھیکے ہی ہوتے ہیں اور خون ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی سے محبت کرنا، کسی سے اٹیچ ہونا اس بچے کے لیے ناممکن بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں اتنے سال اس تنظیم کو خیرات دیتی رہی تاکہ دوبارہ کوئی رضاکار، کوئی اجنبی کسی یتیم بچے کا دل نہ توڑ سکے۔ وہ اب خاموش ہو گئی تھی، چہرہ ہنوز گھٹنوں پر رکھا تھا اور آنسو ٹپک ہی نہ دے رہے تھے۔ شفقت صاحب نے سر جھٹکا اور اپنے ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ تالیہ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے یتیم خانے سے آزادی دی، اس کو 36 کو پال پوس کر بڑا کیا، اب اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کسی غریب بچی کے لیے؟ غربت کی وجہ سے ہی والدین نے اسے یتیم خانے میں پھینکا ہوگا، اگر اپنے اصل گھر میں پلتی بڑھتی تو فقیروں کی سی زندگی گزارتی۔ مگر بھائی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ افسوس کرتے باہر نکلے۔ اگر بتی کی مہک کافور میں گھل کے عجیب خوشبو بنا رہی تھی، ایسی خوشبو جو اعصاب کو مزید بھاری کر دیتی ہے۔ اندھیرا ملاقہ شہر پہ پھیلا تھا۔ گھوڑا گاڑی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں اطراف میں اندھیرا تھا، کہیں ایک منزلہ کمرے سے بنے تھے، کہیں ریڑیاں رکھی تھیں جن کے اوپر چادریں پڑی تھیں، کہیں گھوڑے بندھے تھے۔ اکا دکا مشل کسی مکان کے سامنے روشن تھی تو تھی، ورنہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ گھوڑا گاڑی اب ایک گلی میں مڑ گئی تھی۔ دونوں اطراف میں چاندنی میں واضح ہوتے مکان بنے تھے۔ بالائی منزلیں سنباؤ کے گھر جیسی تھی، ویسی ہی بالکنیاں، ویسے ہی دالان۔ وہ سلاخوں سے چہرہ لگائے محویت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس خاموش سوئے ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب قدیم شہر تھا، عجیب قدیم مکان تھے۔ بالآخر گھوڑا گاڑی ایک بڑے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ آگے کیا ہوگا؟ تالیہ کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ کوالالمپور کا خوبصورت شہر اس دوپہر بہت روشن دکھائی دیتا تھا۔ سڑک کنارے ایک اخبار کے سٹال پر وہ رکی کھڑی تھی۔ کوالالمپور آنے اور سمی سے چھٹکارا پانے کے چند ماہ کے اندر وہ خوشگوار خوراکی کے باعث مزید بھری بھری سی ہو گئی تھی۔ گال پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ ایسے میں اخبار میں چھپے وان فاتح کے انٹرویو کو دیکھ رہی تھی جب دکاندار نے اس کا چناؤ کا کہا۔
اس نے اخبار اور پھولوں کا تاج دونوں پکڑ رکھے تھے۔ آپ کو اخبار چاہیے یا تاج، یا دونوں؟ اور تالیہ نے چند لمحوں میں ہی چناؤ کر لیا تھا۔ اس نے اخبار چھوڑ دی اور تاج سر پر رکھ لیا۔ وہ پھولوں سے بنا تھا اور پھول بھاری نہیں تھے۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن سی فٹ پاتھ پر آگے چل دی۔ اسے پارلر پہنچنا تھا جہاں اس کی شفٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ تاج کے باعث فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں نے کئی بار مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے ستائشی فکرہ بھی کہا۔ وہ بے نیاز سی چلتی گئی۔ ایک دم سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کے گردن اٹھائی۔ پتہ بھی نہ چلا اور آسمان نے اپنے تھال الٹ دیے۔ موسلادھار بارش یکایک شروع ہو گئی تھی۔ اس کے پاس چھتری نہ تھی۔ وہ بھاگ کے دکانوں کے چنبے تلے آ کھڑی ہوئی، مگر ان چند قدموں کے فاصلے نہیں اسے بھگو ڈالا تھا۔ منہ بسورے اس نے سر کا تاج اتارا تو دیکھا سفید اور زرد پھول گیلے ہو کے ادھڑنے لگے تھے۔ ان کو جوڑنا چاہا تو ایک طرف سے 3 زرد گلاب ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے۔ وہ بے اختیار نیچے جھکی اور زمین پر گرے پھولوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیلی زمین پر گرے زرد گلاب ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ چند منٹ بعد بھیگی ہوئی تالیہ ایک دفتر کے اندر کھڑی تھی۔ کرسی پہ بیٹھا شخص اسے سامنے والی کرسی پیش کر رہا تھا، مگر وہ عجلت میں کھڑی ہی رہی۔ اگر اخبار میں ایک اشتہار لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ دفتر کے شیشوں پہ بارش تڑا تڑ برس سے جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ آگے 4 دیواری کے اندر کھلا سا احاطہ تھا۔ وہاں دور دور تک گھوڑے بندھے نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پر چند مشعلیں روشن تھیں جن کے باعث منظرنامہ نیم روشن تھا۔ گاڑی کو روک کے چند افراد نے وہ پنجرا اٹھایا اور اسے نیچے لا اتارا، پھر ایک کونے میں رکھ کے خود آگے بڑھ گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، جیسے سب ان کو بھول کے سونے جا چکے ہیں۔ نیم اندھیرا اور سناٹا۔ فاتح نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کچی مٹی کے احاطے میں ایک جگہ بھوجی ہوئی لکڑیاں رکھی تھی، گویا شام میں جلتی رہی ہوں گی۔ ایک کونے میں کنواں بنا تھا۔ سامنے بہت سے گھوڑے قطار میں تھے۔ یہ یہاں ہمیں کیوں لائے ہیں؟ تالیہ کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ الجھی ہوئی سی سوال کر رہی تھی۔ کیا یہ ہمیں مار دیں گے؟ اگر مارنا ہوتا تو اتنی اچھی غذا نہ دیتے۔ وہ بولا تو تالیہ نے ایک نظر پنجرے کے دروازے پہ ڈالی۔ اس کو باہر سے تالا لگا ہے۔ اگر ہم بھول بھی لیں، کھول بھی لیں تو اس عجیب شہر میں ہم کہاں جائیں گے؟ تو انکو میرے باپا جانے کہاں ہوں گے؟ کس سے راستہ پوچھیں گے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی کھلی رسیوں کو مایوسی سے دیکھا۔ ہم یہ رسیاں کھول کے بھی قید ہی ہیں۔ تالیہ ادھر دیکھو۔ تالیہ، فاتح نے سختی سے پکارا تو تالیہ نے اداسی سے سر اٹھایا۔ تم پہ پھر سے 4 دن پہلے والی کنوت طاری ہو رہی ہے۔ ایسے مت کرو۔ مجھے نہیں معلوم تم زندگی میں کن حالات سے گزر چکی ہو، مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ماضی کا ہر واقعہ ہمیں مستقبل کے امتحان کی تیاری کروانے کے لیے پیش آتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے ہمت ہار دو۔ ہم تمہارے باپا کے بہت قریب ہیں، اس لیے شاباش، ہمت کرو اور دروازہ کھولو، یا میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کروں۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اٹھا لی۔ ساری اداسی اس قدیم فضا میں اڑا کے خاک ہو گئی۔ آپ کی ریڈنگ گلاسز آپ کی جیب میں ہے نا؟ وہ ذرا پرسکون انداز میں سوال کرنے لگی تو فاتح کے ابرو چھمبے سے اکٹھے ہوئے۔ ہاں کیوں؟ وہ بندے ہاتھ بدقت جیب تک لے آیا، اینک نکالی اور اس کی طرف اچھالی۔ تالیہ نے دونوں ہاتھ سے اسے فضا میں کیچ کر لیا، پھر اینک کھولی اور کڑک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو توڑ دیا۔ پھر سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ باہر نکال کے تالے میں اینک کے ٹوٹے بازو کا نوکیلا حصہ ڈالا اور گھمانے لگی۔ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ متحیر ہوا تھا۔ ایڈم البتہ چپ رہا۔ تالیہ کی تعریف کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا۔ سلاخوں سے لگی بازو باہر لے جا کے تالے کے اندر چابی گھماتی تالیہ فاتح کو دیکھ کے مسکرائی، ایک جادوگر سے۔ اینک کے ہینڈل کی پن تالے کے اندر کی پنوں کو دھیرے دھیرے کھول رہی تھی۔ وہ ایک کیفے تھا جہاں کونے والی کرسی پہ تالیہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ گال تلے رکھے وہ دوسرے ہاتھ سے میز بچاتی منتظر سی نظر آتی تھی۔ نظریں دروازے پر لگی تھیں۔ میز پہ ایک اخبار بھی پڑا تھا جس میں ایک واضح اشتہار سامنے نظر آ رہا تھا۔ میرے فادر جن کا نام ذوالکفلی ہے کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں۔ میں ان کو اس پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر شام مندرجہ ذیل پتے پر ان کا انتظار کرتی ہوں۔ میرے پاس ان کا دیا زرد گلاب اور کھوٹا سکہ اب بھی موجود ہے اور میں ان کی پلٹ کے آنے کی آج تک منتظر ہوں۔ اگر ان کو میرا احسان یاد ہے تو براہ مہربانی پلٹ آئیں۔ تالیہ۔ ساتھ میں کتاب میں رکھے ایک سوکھے زرد گلاب اور کھوٹے سکے کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے لباس میں اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اتنے برس تک تالیہ نے اس پھول کو نہیں کھویا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور ایک ہیٹ والا آدمی اندر داخل ہوا۔ ہیٹ اس نے ماتھے پہ جھکا رکھی تھی، صرف ہونٹ نظر آتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی سفید سیاہ داڑھی۔ وہ سیدھا اس کی میز تک آیا اور کرسی کھینچی، پھر ہیٹ اٹار کے رکھا تو چہرہ واضح ہوا۔ ذوالکفلی اب بوڑھا ہو گیا تھا، سر کے بال آدھے سفید تھے، جیب میں زرد پھول بھی نہ تھا مگر آنکھیں وہیں تھی۔ مسکرا کے اس نے تالیہ کو دیکھا۔ کتنے دن سے اشتہار دے رہی ہو تالیہ؟ وہ گال ہتھیلی پہ جمائے اسے دیکھتی رہی، مسکرائی۔ 8 دن سے، شہر کے 3 بڑے اخبار میں۔ وہ اس عجیب و غریب سے اشتہار پہ حیران ہوتے ہیں مگر میں جانتی ہوں یہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرے گا۔ وہ صرف مسکرا دیا۔ نظریں اس پر جمی تھی۔ آئی ایم سوری، میں کسی الوداع کے بغیر ہی چلا گیا، لیکن میں نے کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کی امید نہیں دلائی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اگر ایسا ہوا ہو تو۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کم از کم اب نہیں، شاید تب بھی نہیں تھا۔ تبھی تم نے غلط خاکہ بنایا تھا۔ پولیس میں میرے
مخبر بھی ہوتے ہیں، خبر مل ہی جاتی ہے۔ وہ تمہارا احسان تھا، میں شکر گزار ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ باہم پھنسائے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی طرح بنا دے، بہروپیہ، چور۔ ذوالفقار کے چہرے پر شاک ابھرا، وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو، تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہتھیلی پہ چہرہ جمائے بیٹھی اطمینان سے اسے دیکھی گئی۔ مجھے فیری ٹیلز میں وہ شہزادیاں نہیں پسند ذوالفقار صاحب، جو ایک زہریلا سیب کھا کے مر جاتی ہیں یا گھڑی کے 12 بجاتے ہی خوابوں کی تقریب چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، جنہیں کوئی بھی بیڑیا دادی کے کپڑے پہن کے بے وقوف بنا سکتا ہے۔ مجھے تو وہ شہزادیاں پسند ہیں جو زہر کی بو کو میلوں دور سے سونگھ سکیں۔ وہ اپنے شیشے کی جوتی محل سے خود کھینچ کے واپس لے آئیں، جو اپنے جسم سے سوئیاں نکالنے کے لیے شہزادوں کا انتظار نہ کریں، جو اپنے ہر شے کو برف بنانے دینے کی صلاحیت سے خوفزدہ نہ ہوں، جو ونڈرلینڈ میں خود کو جان بوجھ کے گم کر لیں جبکہ ان کو سارے راستے آتے ہوں، اور جب وہ کسی بیسٹ کے قلعے میں داخل ہوں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اندر کیا ان کا منتظر ہے۔ ذوالفقار صاحب، میں پیاری لڑکی ہوں، نہ بننا چاہتی ہوں۔ میں وہ ظالم لڑکی بننا چاہتی ہوں جو ایک دن اپنے محل میں راج کرے گی، اپنی مرضی کی شہزادی بن کے۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا، بس بنا پلک چھپ کے اسے دیکھے گیا۔ تم کہاں رہ رہی ہو؟ کوئی سحر سا ٹوٹا تو اس نے سوال کیا۔ ایک نئی دوست کے ساتھ جو ایئرپورٹ پر ملی تھی، لیانا صابری، مگر اس کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں۔ جو میرے اور آپ کے درمیان ہوگا وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ وہ میرے ہر کام میں میرا ساتھ دے گی، مگر میں یہ چھوٹے موٹے ای میلز کام نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بڑے کام کرنے ہیں۔ تم ان بڑے کاموں کی قیمت ساری زندگی چکانی پڑے گی۔ تمہاری نیک روح بدی سے داغدار ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ہاں۔ ذوالفقار نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائی، اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں میں کوالالمپور کی بہترین کون آرٹسٹ بنا سکتا ہوں۔ تمہارے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے کہانی بازی کا، اور تم ذہین بھی ہو، لیکن تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا۔ تالیہ نے گال تلے سے ہاتھ ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں موٹی ہوں، مگر وزن کا اس کام سے کیا تعلق؟ تم نے کہا تم بہترین بننا چاہتی ہو۔ کسی بھی فیلڈ میں بہترین بننے کے لیے سستی اور موٹاپے سے نجات ضروری ہے۔ جتنا انسان فٹ ہوتا ہے اتنا اس میں اسٹیمنا ہوتا ہے، اور اتنی وہ محنت کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے 25 کلو وزن کم کرو، اور پھر مجھے اس ای میل ایڈریس پر میل بھیجو۔ اس سے پہلے میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکوں گا۔ اس نے ایک چٹ سامنے رکھی جس پہ ایک ای میل ایڈریس درج تھا۔ تالیہ نے چھمبے سے چٹ اٹھائی۔ میں ساتھ ساتھ وزن کم کر لوں گی۔ کیا آپ ابھی سے؟ ہرگز نہیں۔ موٹے لوگ بیکار لوگ ہوتے ہیں، مجھے چڑ ہے موٹے لوگوں سے۔ وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ پتلا اور فٹ ہونا ان کی زندگی کو کیسے روشن کر سکتا ہے، اور جو لوگ اپنے وزن کو محنت سے کم کر کے خود کو فٹ کر لیتے ہیں وہ اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا پہنچتے ہیں۔ میں موٹاپے کی لعنت کے ساتھ کسی کے ہمراہ کام نہیں کر سکتا۔ 25 کلو، ٹھیک؟ تنبیہ کرتے ہوئے سنجیدہ چہرہ بنائے وہ اٹھا اور ہینڈ اٹھا کے سر پر رکھا۔ وہ چٹ ہاتھ میں لیے گمسم سی سے دیکھے گئی۔ میں تمہیں دنیا کا ہر کام سکھا دوں گا، تم منٹوں میں بہروپ اور آوازیں بدل لو گی، تنگ سوراخوں سے گزر جایا کرو گی، تالے تمہارے ہاتھ میں آتے ہی کھل جایا کریں گے، تم ہر کام سمجھ لو گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہر کام کرنا بھی آ جائے گا، لیکن تم لوگوں کو کنونس کر سکو گی کہ تم سب کرنا جانتی ہو، اس لیے جب تیار ہو جاؤ تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ گمسم سی اس ہیٹ والے پراسرار آدمی کو جاتے دیکھتی رہی۔ اینک کا ہینڈل تالے کے سوراخ میں وہ مختلف زاویوں سے گھما رہی تھی، یہاں تک کہ کھٹک کی آواز کے ساتھ وہ کھل گیا۔ تالیہ مسکرائی اور تالا نکال کے زمین پر گرا دیا، پھر فاتحانہ نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ صدیوں سے قدیم چینی تالے ایک ہی طرز پر بنتے آ رہے ہیں، یہ تو کافی آسان تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور باہر اتری۔ ٹانگیں سیدھی کرنے پر درد اور تکان محسوس ہوئی، مگر ساتھ ہی خوشگوار احساس بھی ہوا، وہ آزاد تھی۔ اسی پل سامنے دیوار سے بندھا گھڑا کھوڑا زور سے ہنہنایا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اپنے والکوں کا وفادار جانور اس کو باہر نکلتے دیکھتے ہوئے زوردار آواز نکال رہا تھا۔ وہ جلدی سے مڑی۔ ایڈم، فاتح صاحب کی رسی کھولو، ہمیں نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ باہر نکل آئیں۔ اس کی ہراساں نظریں عمارت کے بند دروازوں پر جمی تھی جہاں سب سونے اندر جا چکے تھے۔ ایڈم نے جلدی جلدی اپنے پیر کھولے، پھر فاتح کے ہاتھوں کی طرف آیا۔ ایڈم جلدی کرو، وہ دبا دبا سا چلائی۔ دوسرے گھوڑے بھی ایک ساتھ آوازیں نکالنے لگے تھے۔ ایک نے فضا میں اگلی ٹاپ بھی بلند کر دی۔ عمارت کے اندر سے آوازیں آنے لگیں جیسے لوگ جاگ گئے ہوں۔ ایڈم، وہ چیخی، میں کھول رہا ہوں۔ وہ بدحواسی سے فاتح کے ہاتھوں پر بندھی رسی کی گانٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اندھیرا اور اتنی گانٹیں، کچھ سمجھائی نہ دے رہا تھا۔ یکدم فاتح نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایڈم نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم جاؤ، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ تم دونوں جاؤ اور مراد کو ڈھونڈو۔ تالیہ سے ناٹے میں رہ گئی۔ نہیں، ہم آپ کو کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں، بے وقوفی مت کرو، وہ لوگ جاگ گئے ہیں، وہ پہنچ گئے تو ہم تینوں پھنس جائیں گے۔ جاؤ بھاگو۔ وہ اب کی برہمی سے اونچا سا بولا، ہاتھ اس نے پرے کر لیے تھے۔ ایڈم شاک تھا۔ سر ہم کیسے؟ آپ کا کیا ہوگا؟ وان فاتح کو زندگی میں کبھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ تم دونوں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنا معاملہ خود سنبھال لوں گا، تم جاؤ۔ تالیہ نے بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھا، پھر عمارت کو۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، کھڑکیوں کے پٹ کھلے، پھر دروازے۔ اس نے بے بس نگاہ فاتح پہ ڈالی اور اس نگاہ کو سمجھ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا اگر سارے ملائشیا میں میرے ساتھ صرف ایک شخص کھڑا ہوگا تو وہ تم ہوگی۔
کوئی بھی انسان میری بات ماننے والا نہ رہے، تم تب بھی میری بات مانو گی۔ کیا تمہیں وعدہ نبھانے آتے ہیں تالیہ؟ تالیہ کے دل پر زوردار پتھر آ گرا۔ اس نے ایڈم کو دیکھا اور روندی ہوئی آواز میں بولی، بھاگو ایڈم۔ پھر دوبارہ فاتح کو دیکھا۔ تالیہ آپ کو بچانے آئے گی، تالیہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی توانگ کو۔ مگر پنجرے میں بیٹھا شخص شانے اچکا کے بولا، نو آفینس، مگر فاتح کو کبھی کسی کی مدد یا ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ اب جاؤ، یہ حکم تھا۔ وہ دونوں پیچھے دیکھے بنا ایک ساتھ بھاگے تھے۔ عمارت کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے۔ 2-3 آدمی ہڑبڑائے ہوئے سے باہر آئے۔ ایک کی نظر دور گیٹ پر پڑی جس کا بڑا سا کنڈا تالیہ کھول رہی تھی۔ رکو، پکڑو! وہ حواس باختہ سا چلایا مگر تالیہ کنڈا کھول چکی تھی۔ گیٹ کھل گیا اور وہ دونوں باہر بھاگ گئے۔ پنجرے میں بیٹھے وان فاتح نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہر طرف ان لوگوں کی روکو پکڑوں کی پکار مچ گئی تھی۔ کسی نے مشل اٹھائی، کسی نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی۔ بہت سے لوگ گیٹ کے پاران کے تعاقب میں دوڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آنکھیں موندے اکڑوں بیٹھا تھا۔ اریانہ دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا آپ کو واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ؟ فاتح نے آنکھیں کھولی۔ سفید لباس والی اریانہ پلکیں چھپک چھپک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ کبھی پڑھی تو نہیں، لیکن تالیہ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، آپ درست کہہ رہے تھے، میرا نہیں ہے آپ کو کسی کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے لیے کافی ہیں، میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ وہ پوری سچائی سے بولا تھا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی پنجرے کی طرف دوڑتا آیا اور مشل کی روشنی میں کھلی رسیاں دیکھنے لگا۔ وہ دم بخود تھا۔ پنجرے کے دروازے پر ضرب کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ جھکا اور زمین پر گرا تالا اٹھا کے دیکھا۔ وہ صحیح سلامت تھا، جیسے چابی سے کھولا گیا ہو، نہ کہ توڑا گیا ہو۔ کس نے کیا ہے یہ تالا؟ کس نے کھولا ہے؟ بتاؤ۔ وہ مقامی زبان میں تالا رہا کے غصے سے فاتح سے بولا، اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ؟ اریانہ کی قدر خائف سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ تالا، فاتح اپنی زبان میں تالے کی طرف انگلی کر کے اشاروں میں سمجھانے لگا، اس آدمی نے کھولا ہے۔ وہ جو، اس نے بالوں کی طرف اشارہ کیا، لمبے بالوں والا ہے، چہرے پر زخم کا کوس نما نشان ہے۔ وہ آیا تھا اور اس نے تالا کھول کر ان کو بھگا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کر کر کے بتا رہا تھا۔ آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے چونک کے مڑ کے دیکھا۔ زخم کے نشان والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا۔ کیا اس نے بھگایا ہے ان کو؟ اس نے اشارہ سے پوچھا۔ بے یقینی تھی۔ ہاں، اس کے پاس چابی تھی، اس نے تالے میں ڈالی، اسے کھولا اور اس کو بھگا دیا۔ فاتح نے ہاتھوں سے ساری علامتیں بنا کے دکھایا۔ آدمی دانت کچکچا لیے، غصے سے دروازہ بند کیا، تالا مقفل کیا اور اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کے کندھے کو ہلا کے الجھن سے پوچھنے لگی۔ سیاست۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے دور جاتے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ کس طرف جانا ہے؟ وہ دونوں تیز تیز دوڑ رہے تھے جب ایڈم نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ گیٹ کے پار تاریک گلیاں تھی، صرف چاند کی چاندنی پھیلی تھی جس سے وہ مشکل ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دیتا تھا۔ پتہ نہیں، بس بھاگو۔ وہ تیز دوڑ رہی تھی۔ اندھیر گلی میں وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ پیچھے اس عمارت سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لوگ جاگ چکے تھے اور ان کے تعاقب میں تھے۔ گلیوں کے درمیان سے ہوتے وہ کھلے سے ہاتے میں آ گئے، جہاں دونوں اطراف میں لکڑی کی دکانیں اور جھاپڑیوں کی قطاریں لگی تھیں جو رات کے اس پہر چادروں سے ڈھکی تھیں۔ شاید وہ بازار تھا۔ وہ بنا مڑے بھاگتے گئے۔ تعاقب کرنے والوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ تالیہ کے سر پر توتے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ جسم پسینے میں نہا گیا مگر وہ دوڑے جا رہی تھی۔ سامنے شہر کی طویل فصیل تھی۔ وسط میں گیٹ لگا تھا مگر وہ گیٹ کی طرف نہیں گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ آگے دوڑتے گئے یہاں تک کہ گیٹ کے پہرے داروں سے دور نکل آئے۔ ایک دوسرے کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی۔ بولنے یا پوچھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ایڈم نے دیوار پہ جست لگائی اور اوپر چڑھنے لگا۔ دور سے مشعلوں کی روشنی قریب آ رہی تھی، آوازیں، شور۔ تالیہ دیوار پہ ہاتھ جمائے پیر اوپر جمانے لگی۔ فصیل اتنی اونچی نہ تھی، صرف علامتی تھی۔ چند لمحوں میں وہ دونوں وقت کے مسافر دیوار کے پار کود چکے تھے۔ سامنے لمبی سڑک تھی، وہ اس کے گرد کھیت تھے۔ وہ دونوں کھیت کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ مان فاتح کہتے ہیں ان کو میری ضرورت نہیں، وہ ہامتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس سے الٹ تھا۔ وہ کھیتوں میں داخل ہو چکے تھے۔ پیچھے فصیل کا گیٹ کھلتا دکھائی دے رہا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ شکاری کتے ساتھ لائے تھے۔ وہ مجھے خواب میں کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ سیریسلی چتالیہ، کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ وہ حواس باختہ سے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے ان کی، لیکن آج انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کھیتوں کی دائیں طرف جھاڑیاں تھیں اور ان کے پار جنگل۔ ایڈم کے قدم اس طرف اٹھتے گئے۔ وہ بھی اسی سے بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی اور جنگل تھا، اس رین فارسٹ سے میلوں دور، مگر ویسا ہی تھا، اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب۔ وہ دونوں بھاگتے چلے گئے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہامتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑتا۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں تعاقب کر رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ چیتالیہ رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے۔ وہ ان کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا گیا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے۔ چیتالیہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔
وہ ادھر ادھر جاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کر سکتے ہیں۔ اسے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دیکھا۔ ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس وہ دھونکی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی، رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ وہ زخم کے نشان والا آدمی، وہ موٹا ہے، اس لیے کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آواز ہر پل قریب ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز، وہ گھبرایا کھڑا تھا، کتے کی حس سے مشامہ، سونگھنے کی خوشبو۔ کہتے ہوئے اس نے چاند کی روشنی میں چند پتے توڑ کے کھینچے، کالی مرچ کا پودا۔ اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، انڈین شہتوت۔ اس کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور اس بو کا تعاقب نہیں کرتے۔ اس کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا تالیہ؟ وہ دم بخود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نکاہت سے اسے دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بے حال ہو گئی تھی، کلائیوں سے خون ہنوز رس رہا تھا۔ کیونکہ میں شکار باز ہوں۔ پھر وہ ایک درخت کی جانب لپکی، اور اسی لیے بھی کیونکہ KL جس کون آرٹسٹ نے مجھے چوریاں کرنا سکھایا تھا، اس نے مجھے پولیس کے کتوں سے بچنا بھی سکھایا تھا۔ ایک درخت کے پاس وہ رکی اور دیوانہ وار پتے توڑنے لگی۔ ایڈم فوراً جھاڑیوں کی طرف دوڑا۔ کالی مرچ یا شہتوت سے زیادہ سکنکیڈ اچھی رہتی ہے کتوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اپنا علم یاد آیا تو جھاڑ دیا، مگر میرے خواب کے مطابق یہاں مرچیاں اور توت ہی ہیں، اور پتوں کو مسلنے لگی۔ ان کا رس، ان کی خوشبو ناقابل برداشت تھی، مگر تالیہ دیوانہ وار ان کو خود پہ ملے گئی۔ ایڈم بھی خود پہ پتے اور ان کے ننھے پھول مسل کے مل رہا تھا۔ آس پاس تیز خوشبو آنے لگی۔ تالیہ کو زوردار چھینک آئی، اس نے ناک بند کر لیا اور پھر ایک درخت کی کھو میں جا بیٹھی۔ دو کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جنگل میں ذرا سی حرکت جو درخت کے قدموں میں کی جاتی، اس سے درخت ہلکا سا ہلتا اور وہ حرکت اوپر پتوں تک پہنچتے پہنچتے زوردار جھنجھناہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مزید بھاگنے کا مطلب تھا اپنی پوزیشن سے تعاقب کاروں کو آگاہی دینا۔ وہ مزید بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ایڈم بھی اس کے ساتھ کھو میں آ بیٹھا۔ اب وہ دونوں آس پاس سے درختوں سے بھی چھپ چکے تھے۔ چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، دور کتوں کے غرانے کی آواز، دوڑتے قدم۔ جنگل کسی رین فارسٹ کی طرح ہی تھا، گھیلا، کیچڑ آلود، گھنے درخت اور ہر طرف اندھیرا۔ ایسے میں ایڈم نے ساتھ بیٹھی تالیہ کو دیکھا، جو گھٹنوں کو سینے پہ لگائے سمٹی بیٹھی محتاط سی تعاقب کاروں کی چاپ سن رہی تھی۔ آدھی گلی چوٹی، آدھے کو ڈالے مٹی لگا چہرہ، گالوں پہ زخم کے نشان۔ اسے اس سے ہمدردی ہوئی۔ آپ کو آپ کے خواب یوں مدد بھی دیتے ہیں؟ ذرا نرمی سے پوچھنا چاہا۔ ہاں کیوں، تم خواب نہیں دیکھتے کیا؟ وہ پٹاخ سے بولی۔ ایڈم کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لب بھینچ لیے۔ آپ کو برداشت کرنا 600 سال پیچھے آنے سے زیادہ مشکل ہے تالیہ۔ 557 سال۔ کبھی ریاضی کی کتابیں نہیں پڑھی کیا؟ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ پھر سے لب کھولے ہی تھے کہ تالیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش! کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ایڈم کا سانس تھم گیا، بدقت تھوک نکلا۔ وہ البتہ بالکل ساکن بیٹھی تھی، چہرے پر پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تالیہ؟ وہ دبا دبا سا بولا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کے سوتے ہوئے ان کے کمروں میں گھس کے چیزیں بنا آواز کے نکال لاتی ہوں۔ تالیہ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ذرا رکی، سوائے سمی سے۔ آخری فکرہ لبوں میں ادا کیا، مگر اس نے سن لیا تھا۔ حیرت سے اس نے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اتنی بہادر ہو کے اس آدمی سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ وہ لمحے بھر کو سوگوار نظر آئی، پھر جلدی ہی چہرے کو واپس سنجیدہ کر لیا۔ آوازیں دور جا رہی ہیں، ہے نا؟ بھونکنے کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ کتے شاید واپس پلٹ رہے ہیں۔ دودھ کے پتوں نے کام کر دکھایا۔ وہ مسکرایا۔ چند منٹ میں آوازیں پست ہوتی گئیں اور پھر بالکل ہی دم توڑ گئی۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ واحد شور پرندوں اور مینڈکوں کی آوازوں کا تھا۔ تالیہ کھو سے نکل آئی اور اوپر درختوں کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھا۔ یہاں سے وہ واضح نظر نہ آتا تھا، بس سیاہی پہ چند تارے تھے جیسے۔ تارے، وہ چونکی۔ ہمیں جنگل سے نکل کے اس تارے کو ڈھونڈنا ہے جو ہمیں الور سونگھائی لے جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایڈم بھی باہر نکل آیا۔ میرے گاؤں کا نام۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ایڈم اس کے پیچھے لپکا۔ کیا آپ کو وہ تارا یاد ہے؟ مجھے تاروں کا سارا ڈیزائن یاد ہے، میں پہچان لوں گی۔ تالیہ کچھ نہیں بولتی، کہہ کے وہ رکی، سوائے اپنی زندگی کے 10-11 سالوں کے۔ وہ ایک دم کھلکھلا کے ہنستی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ تالیہ آپ بہت ذہین ہے، وہ بے اختیار بولا تو تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو کدھر ہونا چاہیے جانتی ہیں؟ کدھر؟ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جیل میں۔ وہ شندیدگی سے جلا کے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ غصے سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر پیچھے لپکی۔ ابھی وہ جیل بنی نہیں جس میں تالیہ مراد کو قید کیا جا سکے، بن بھی چکی ہے اور پچھلی رات ہم اس میں گزار بھی آئے ہیں میڈم۔ اور وہ توڑی کس نے تھی؟ ہاں، وہ ترکی بترکی جواب دیتی اس کی ہمراہ باہر جا رہی تھی۔ درختوں کی حدود ختم ہوئی تو سامنے سڑک نظر آئی اور وہ جنگل کو کاٹ کے بنائی گئی تھی اور سیدھی ملاقہ شہر کے فصیل تک جاتی تھی۔ سڑک پر قدم رکھتے ہی تالیہ نے گردن اوپر اٹھائی تو سیاہ آسمان اپنے تاروں کے ساتھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔
وہ چند لمحے اوپر دیکھتی رہی، پھر بازو بلند کر کے اشارہ کیا۔ اگر ہم اس تارے کو اس جانب رکھیں تو اشاروں سے بتانے لگی، ہم ایلور سونگھائی پہنچ جائیں گے، ہمیں اس سمت میں سفر کرنا ہے۔ اوکے، ایڈم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، ایک جانب ملاقہ تھا، دوسری جانب کا راستہ ایلور سونگھائی کو جاتا تھا۔ تالیہ نے باری باری دونوں اطراف میں دیکھا۔ ہو سکتا ہے میرے بابا اب تک ایلور سونگھائی میں ہوں۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، پھر چونکی۔ لیکن فہد فاتح ملاقہ میں ہے، لیکن ہمیں پہلے ایلور سونگھائی جا کر آپ کے والد کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے۔ وہاں لوگ کچھ بتائیں گے تو ہم ان کو ڈھونڈ سکیں گے اور وان فاتح کو یہیں چھوڑ دیں۔ ہم وان فاتح صاحب کے لیے واپس آئیں گے، مگر ہمیں وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر باپا قید ہو چکے ہیں تو وہ ملاقہ میں ہی ہوں گے یا کسی دوسرے شہر میں۔ ایلور سونگھائی جانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن فاتح صاحب نے کہا تھا کہ تم میں اور مجھ میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ چپتی ہوئی نظریں ایڈم پر جمی تھیں۔ میں کتابیں پڑھنا جانتا ہوں، یہی نا؟ تم حکم ماننے کے لیے بنے ہو، لیڈ ہونے کے لیے، اور تالیہ حکم دینے کے لیے بنی ہے، لیڈ کرنے کے لیے۔ اس لیے تم وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی تو اس کا انداز حتمی تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں وان فاتح کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیں پہلے ان کا سوچنا ہے۔ مگر آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کیا یہی کہ ان کو قید چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤں؟ مجھے زیادہ عزیز وہ وعدہ ہے جو انہوں نے ابھی مجھ سے لینا ہے، مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ اور اس نے فصیل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مگر ملاقہ میں وہ لوگ ہماری تلاش میں ہوں گے، ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ تالیہ جواب میں مسکرائی۔ وہ دو بدحال پھٹے کپڑوں اور میلے چہرے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اگر ایسے نہ رہے تو وہ ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے؟ ایڈم نے چونک سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بتاتی ہوں، پہلے واپس چلو، ہمیں صبح ہونے سے پہلے شہر کی دیوار پھلانگنی ہے۔ وہ سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ اندھیر سڑک، دونوں طرف جنگل اور درمیان میں کھڑا ایڈم۔ اس نے ایک بے بس نظر ایلور سونگھائی تک جاتے راستے پر ڈالی اور